محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى جل جلاله وأما نواله في القرآن المجيد والفرقان الحميد لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم۔ چند گزارشات احباب کے سامنے پیش کراں گا۔ کیونکہ آج کل تقریر سنن دا اور سمجھن دا ٹرینڈ گھٹدا جاندا ہے۔ تقریر بھی سانو ہلے گلے والی چاہیے، نعت بھی سانو ہلے گلے والی چاہیے۔ سمجھنا اسی چاہتے نہیں، سمجھانا بھی اسی چاہتے نہیں۔ جدو جناب کا ذوق پورا ہو جائے بے شک میں ناک دیا جو میں بس کر دیا، کوشش ویسے ہی کراں گا کہ انتہائی اختصار نہ گفتگو کراں گا، لیکن ہو سکتا ہے تہاڈا ذوق پہلے ہی پورا ہو جائے تو پھر میں بس کر دیا، کیونکہ میں تے بڑا عام جہا مسلمان ہاں۔ میں میرے جد امجد تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا جناب مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے بخاری شریف ہے کہ میں عام مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں عام مسلمان ہوں، جو عام مسلمان ہے تو بہت ہی عام تو معمولی جو مسلمان۔ سبحان اللہ۔ بہرحال کیونکہ میلاد مبارک کا پروگرام ہے اور اس بر صغیر پاک و ہند اختلاف بددا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اج میلاد منایا جاوے تے تاں بھی انگلیاں اس دیاں نے۔ حیران کن معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام دا اگر میلاد منایا جائے، آقا دی ولادت دی خوشی منائی جائے تو کی پڑھیا جاندہ ہے؟ یا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، یا حدیث پڑھی جاندی ہے، یا رسول دی نعت پڑھی جاندی ہے۔ کیڑا غیر شرعی کام میں جڑا ہے چلتا ہے کی وہ چیز ہے جڑی چیز قابل اعتراض ہے، لیکن پتہ نہیں کی معاملہ ہو گیا۔ اختلاف پہلے دن تو ہے، صحابہ چ اختلاف رہا، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اسی اور مانن منان تے چلے گئے ہیں،
کفر تے اسلام دی جنگ بنا لئیے چھوٹے چھوٹے معاملات. شروع تو اختلاف آیا. اسی طرح صحابہ چ اختلاف، علمی اختلاف، کوئی اختلاف لڑائی دا نہیں، ذاتی اختلاف نہیں ہوتے تو کوئی صحابہ لڑے نہیں ہیں. علمی اختلاف، مثال دے طور تے حج تمتع تے اختلاف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع نو نہیں مندے، لوگاں نو منع کردے حج تمتع کرن تو. مولا علی علیہ السلام حج تمتع کردے، اور حضرت عمر فاروق دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف دی حدیث سیاستہ موجود ہے. ایک بندے شامی، شام دا رہنے والا بندہ، انہیں آگے پوچھا حضور کیا حج تمتع جائز ہے؟ آپ فرمایا ہاں جائز ہے. کر لواں؟ فرمایا کر لیا کر. عرض کیتی حضور تو اڈے والد حضرت عمر فاروق منع کرتے حج تمتع تو. آپ فرمایا میری ایک گل سن لا، میرے والد منع کرے کسی کام تو تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرن، میں اپنے والد دی منع یا مصطفیٰ دی منع؟ جی مصطفیٰ دی منو. تے فرمایا پھر رسول اللہ نے حج تمتع کیتا ہے، میں تینوں کہ میں روک سکتا؟ سبحان اللہ. یہ اختلاف باپ بیٹے کا اختلاف ہویا کہ نہ ہویا؟ حدیث تو ثابت ہویا، لیکن یہ کوئی لڑائی تے نہیں. یہ تے کی آکھیں گے باپ غلط ہے یا بیٹا غلط ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ. بڑیاں اعلیٰ ہستیاں نے اختلاف نے کچھ حدیثاں انہاں تک پہنچیاں. کسی صحابی نے ویکھیا مصطفیٰ کریم نو کوئی ایک کام کر دیا. مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیتا اور فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی پیتے. کچھ لوگ اعتراض کرن گے کہ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے پانی پیتا، لیکن فرمایا میرے تو بعد مصطفیٰ دی سنت نو کوئی نہیں جاندا. فرمایا اللہ دی قسم ہے میں مصطفیٰ نو کھڑے ہو کے پانی پیندیا. سبحان اللہ. جس نے کھڑے ہو کے پیندیا نہیں ویکھیا سکنا او یہ تو سنت کے خلاف ہو گیا. جس نے کھڑے ہو کے پیندیا ویکھیا سکے سنت ہے. یہ معاملات جس دور نال جیڑا رہا جو ویکھیا او نے دس چھڑیا، لیکن یہ تے کسی لڑائی کیتی نہیں. اسی طرح ائمہ فقہا دا بھی اختلاف رہا، اور 7 دے 7 ائمہ دا آپس وچ اختلاف ثابت ہے. تسی پریشان نہ ہویا جے، میں آخدا پیا 7 دے 7 فقہ 7 لوگاں نے لکھی ہے، اسانو صرف 4 پکوائے گئے نے. میں حیران ہاں، میرا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطہ بن مح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دا سب تو بڑا فقیہ جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. جنہوں میرا امام کائنات دا سب تو بڑا فقیہ فرمائے، کیا میں انہوں امام نہ مننا؟ اختلاف ہے کئی معاملات ہیں. اور تھوڑا جا کے میں بس کل نو قریب لے کے آ گیا، تھوڑا جا کے ٹریے ہدایہ شریف دیکھ لئیے. فقہ دی ساڈی حنفیہ دی بہت بڑی فقہ حنفیہ دی بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ شریف فقہ دی. ہدایہ شریف دیکھیے تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد امام محمد یوسف اور امام محمد دی کتنے ہی معاملات کم و بیش 50% مسائل اپنے استاد امام ابو حنیفہ نہ اختلاف ہے. کیا اس اختلاف رائے نو جنگ بنا لئیے؟ کیا اس اختلاف رائے تے لڑ کے مر جائیے؟ یہ علمی اختلاف ہے، جنگ والا لڑائی والا اختلاف نہیں. یہ کوئی کفر شرک نہیں، یہ کوئی موت زندگی نہیں. اسلام اور کفر دی جنگ نہیں ہے. اگر اسی اسلام اور کفر دی جنگ بڑھا جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے جی میں اسی تباہ ہونے پہ. یہ علمی اختلاف ہے، یہ اختلاف چلتا آیا.
اور اختلاف 3 گروہ 35 ہجری چ بن گئے سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زہری حیات تو بعد، آقا دے زہری طور تے دنیا تے جان تو بعد تقریباً 25 سال بعد اس اختلاف دی بنیاد رکھی گئی. 25 سال تک کوئی اختلاف پیدا نہیں ہویا. 25 سال بعد یعنی 35 ہجری سب تو پہلے اختلاف پیدا ہویا جدو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. 3 گروہ بن گئے مسلمان، شیعان علی، شیعان معاویہ اور شیعان عثمان. پھر بہت جلد شیعان عثمان مرج ہو کے شیعان معاویہ شامل ہو گئے. پھر 2 گروہ رہ گئے، شیعان علی اور شیعان معاویہ. اور شیعان علی ساڈے اکابرین ہے. شیعان علی اور شیعان مخلصین چوسیاں. عبداللہ بن عباس شیعان علی چا، عمار بن یاسر شیعان علی چا، اور اسی طرح سہل بن حنیف شیعان علی، حضرت عثمان بن حنیف شیعان علی. تقریباً اکثریت صحابہ دی شیعان علی چاہیے، جہدے چو 800 صلح حدیبیہ والا صحابی جنہ صلح حدیبیہ حاضر ہے. 800 صحابی شیعان علی چاہیے، اور تمام چاہیے صحابہ اکثریت نال شیعان علی چاہے. یہ شیعان علی اور شیعان معاویہ. شیعان علی مولا علی نال رل کے جنگ بھی کرتے ہیں، آپ نو حق تے بھی سمجھتے ہیں، آپ نال رل کے جنگ بھی کرتے ہیں آپ نے مخالفین نال، لیکن کسی نو کوئی تبرہ، کوئی زبان جو غلط لفظ، کوئی تان سب کو شتم نہ کرے. 37 ہجری آ گئی جدو صفین دی جنگ ہوئی ہے 37 ہجری سے. ادو ایک گروہ پیدا ہویا جنہ تبرہ شروع کیتا، سب کو شتم شروع کیتا، زبان لعن و تان دراز کرنا شروع کیتی. وہ بھی شیعان علی چپ گروہ. ادو اکابرین نے جڑے شیعان مخلصین ہے، شیعان علی ہے، انہوں نے پہ کے فیصلہ کیتا کہ اگر ہن اسی لفظ اپنے نال شیعان علی ہی رکھیے تو پھر ساڈے تے انہاں فرق کیویں محسوس ہو. اسی تے سارے صحابہ دے خادم خدمتگار، سارے صحابہ دے نوکر، آل دے نوکر، اور آل نال رل کے جڑا انہاں نال لڑے اودے نال لڑنے آ. یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی نو اسی تبرہ نہیں کرتے، لعن و تان نہیں کرتے، زبان تان دراز نہیں کرتے. ہن کی کران گے اسی؟ انہاں نے بیٹھ کے میٹنگ کیتی. جدو انہاں نے میٹنگ کیتی، انہاں اس حدیث دے تحت کہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دے 73 ٹولے ہون گے، وچوں ایک ٹولا اصل راہ تے نجات تے ہوے گا. اس کیتے کہ آقا لوگ کیڑے ہون گے، وہ گروہ کیڑا ہوگا جڑا نجات یافتہ ہوئے گا؟ فرمایا وہ گروہ ہوگا جڑا میری اور میرے صحابہ جی میں اس وقت جس تے ہاں وہ دی سنت تے ہوگا، میرے اور میرے صحابہ دی سنت تے ہوئے گا. اس حدیث تے تحت انہوں نے اپنا نام رکھیا اہل سنت والجماعت. انہوں نے اہل سنت والجماعت اپنا نام رکھ لیا. ہن سنیاں دی ڈیوٹی، علی دی نوکری، آل رسول دی نوکری، صحابہ دا تحفظ اور علی نو حق تے مننا سنیاں دی. اے بن گئے سنی. ایک ٹیم بن گئی شیعان معاویہ. انہاں دی ڈیوٹی علی نال لڑنا، ساڈی ڈیوٹی علی دی غلامی کرنی، علی نال رل کے علی دے دشمن نال لڑنا، علی نو حق تے سمجھنا. لیکن ایویں ہی خلافت ثلاثہ نو حقا سمجھنا اور خلافت ثلاثہ دا تحفظ کرنا ساڈی ڈیوٹی. سبحان اللہ. اور آل رسول دی غلامی کرنا ساڈی، امہات المومنین دا تحفظ کرنا اور غلامی کرنا، اپنیاں ماواں سمجھنا، اور ماواں الحمدللہ نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں، اس چیز دا تحفظ کرنا اہل سنت والجماعت دی ڈیوٹی. سبحان اللہ. جڑے شیعان علی اس تو بعد 37 ہجری تو بعد پڑھو اسی سارے شیعان علی ساڈے اکابر سارے شیعان علی نے، اس تو بعد جڑے شیعان علی رہ گئے وہ رہ گئے جڑے تبررائی ہے. پھر چلتا آیا. میں تے نہیں رکاں گا، میں صرف اپنے مدعا دے آنا چاہنا، ایک ایک چیز تے رکاں گا لمحہ ہو جائے گا. چلتا آیا ہن آ گیا ساڈا دور. پھر 2 ٹیماں رہ گئیاں، شیعہ
تے خارجی رہ گئے تے ساڈے سنی رہ گئے۔ ہن وقت دے نال نال تبدیلیاں ہوندیاں گئیاں، صفین تو خارجی نکلے، معتزلی بعد چوں نکلے، قدریہ نکلے، بہرحال ہن آ گیا 1700 عیسوی۔ 1700 عیسوی عبد الوہاب نجدی آئے 1700 تو بعد، کیونکہ 1792 عیسوی انہاں دا وصال، 1792 عیسوی ذرا گنو نا 1792 تے ہن جدوں انہاں دا وصال ہویا 1792 وہ تو گنو کہ ہن کنے سال بن گیا 2015 1792 92 تے 1800 تے 200 سال پاؤ 208 سال تے 15 پالو کنے ہو گئے 223 سال پہلے علیہ حدیث آئے، اس تو پہلے صرف سنی نے، صرف سنی نے، سنیاں اور کوئی فرقہ نہیں، اس لئے آئی تو 223 سال پہلے علیہ حدیث آئے۔ پھر وقت گزریا 1866 ایک قصبہ ایک گاؤں ہے دیوبند جدے ایک مدرسہ بنایا گیا چھٹا مسجد ہے، حضرت حاجی سید عابد حسین شاہ صاحب نے وہ مدرسہ بنایا۔ 1874 عیسوی جناب مولانا قاسم نانوتوی اس مدرسے ہیڈ مدرس بن کے آئے، تو مدرسہ دیوبند دے نام تو مشہور ہویا۔ 1874 تو 2015 گنو کنے بن جائیں گے، 74 تے 86 26 کنے بنے تقریباً تقریباً 144 سال، یعنی 144 سال پہلے دیوبندی بنے، 223 سال پہلے اہل حدیث نکلے، 144 سال پہلے دیوبندی نکلے، اس تو پڑھ سنی نے کوئی اختلاف۔ میں صرف دسنا ہے جا رہا کہ ایسی ہو سن ہو کی ہے، پتہ نہیں شاید تمہیں میری گل نہ چنگی لگ رہی ہوگی، چلا تھا نہ چنگی لگے نہیں میں چھاڑ دیا کوئی نہیں۔ اور ایک مدرسہ بریلی شریف بنیا، وہ بنیا 1904 عیسوی۔ امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت آپ دی ولادت 1856 عیسوی، 1856 اور آپ نے 904 پہلی باری مدرسہ بنایا، اور 904 تو اشاعت ہوئی مکتبہ فکر بریلوی دی، اے بن گئے 1804 تو بناؤ تو 111 سال 111 سال پیچھا ٹور جاؤ تو 144 سال پیچھا ٹور جاؤ، 223 سال پیچھا ٹور جاؤ، جب 223 سال پیچھا جاؤ گے تو نہ اہل حدیث لبے گا، نہ بریلوی لبے گا، نہ دیوبندی لبے گا، صرف اور صرف سنی لبے گا، صرف اور صرف کون لبے گا؟ اور نہ ہی فساد لبے گا، ہر گل تے ہی کافر، میلاد منا لو تاں میں کافر، نہ مناؤ تاں میں کافر، ایک گھر آندا نہ مناؤ کافر، دوجا آندا منا لو تے کافر۔ او خدا واسطے اللہ تانوں خوش رکھے، تسی میرے مصطفیٰ دے باغ دے پھل لو، میرے نبی کو یہ سوکھا باغ نہیں لایا، آج سانو بڑے بڑے مسلمان لب گئے نا، پوچھو نا جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نو بڑھائے راستے طائف وچ وٹے کھاتے، سبحان اللہ، آقا دے اوتے دندان مبارک شہید ہوئے نے، اپنے نبی دے بارے غور کرو، وہ جڑیاں آقا دے اوتے لیا کے سٹیاں گئیاں نے، میرے مصطفیٰ کریم نے ماں کو ایڈا سوکھا نہیں لایا، ایک ایک بوٹے واسطے محنت کیتی میرے کملی والے نے، جدو یہ بوٹے باغ بنے تے کھڑ گئے، خدا را کیوں انہوں وڈن دے پیچھے لگ گئے ہو؟ سبحان اللہ، کیوں انہوں برباد کرنا چاہتے ہو؟
اسی بزرگان دین نو منن والے ہاں، صوفیزم وچ بربادی نہیں، صوفیاء نے اس باغ نو پانی لایا، آل رسول نے ڈیوٹی نبھائی، مولا علی نو ویکھ لو اس باغ تے قربانی دیتی، امام حسن علیہ السلام نو ویکھ لو اس باغ تے قربانی دیتی، امام حسین علی مقام نے تے حد ہی مکا چھوڑا، بڑے خوناں والے باغ بنے آل رسول دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے خون دے کے، آل رسول دی عورتاں دے سر ننگے قید ہو کے، امام حسین دی لاش تے گھوڑے بھج کے باغ بنے ہیں، اس خون دیتا ہے، اس خون نالے باغ بنے ہیں، خون نال آپ یاری کیتی اس باغ دی، یہ باغ ایڈا سستا نہیں کہ جدا دل ہے تباہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت ذی وقار فخر و سعادت، جگر گوشہ بطول، نواز رسول، گلے گلشن علی، حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامن برکات القدسیہ، سجادہ نشین دربار علی اطول شریف وہ تشریف لا رہے ہیں۔ صمیم قلب سے دل کی اتھا گرائیوں سے شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کا بیان کے لیے اس وقت حضرت پیر سید شعیب شاہ صاحب نواز دامن برکات القدسیہ اور مسند محبت کی زینت حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامن برکات القدسیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ دھولا شریف۔ شیو رکھے تمام کو ایڈی آسانی نال مسلمان نہیں بن گئے، خدا را انہاں نو مسلمان ران دیو، انہاں نو اس جنگ نو چھڑ دئیے جڑے اسی مسلماناں نے مسلمان کافر کیتی جانے ہیں، کسی نے کو مسلمان ران دیو، کیا پتہ کہیں کوئی مار دے کافر کہہ کے سارا شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ تو میلاد مبارک وہ جی نہیں مناتا فلانا ہے جی وہ گستاخ ہے جی وہ فلانا ہے، یار کوئی نہیں منیندا تے فرض نہیں ہے میلاد منانا، سمجھ آئی؟ میلاد سٹیج تے بیٹھ کے اسی نہیں دستے، اسی آنے او جڑا میلاد نہ منا فلانا او فاسق تے فلانا تے فلانا تے فلانا، قطن کچھ بھی نہیں منیندا نہ منائے، کوئی ضروری نہیں، ہاں جڑا منیندا انہوں کچھ نہ آکھے، یہ محبت ہے۔ جیڑا نہیں منائے وہ مہربانی کرے منائن والے کچھ نہ آکھے، تے جیڑا منائے اگر کوئی نہیں منائے تو انہیں بھی کچھ نہ آکھے، محبت ہے۔ انہاں گلاں تو اسی لڑیے نا۔ ہاں میلاد آقا دا 223 سال تو پہلو بھی منایا گیا، 223 سال تو بڑھیا نا اہل حدیث دیوبند تے بریلوی میں عرض کیتی اگے ایسے نہیں تو ساری گل اس تو سمجھائی تو ذہن چاڑیا۔ یہ تو پہلے بھی میلاد منایا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دل رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عالم جنوں یکسر دیوبندی اہل حدیث بریلوی سارے مندے، میں کسی دے خلاف نہیں، میں سب نو مننا، جڑا جتھے بہتر کرتا پہ اسی سب نو منن والے ہیں، اسی تو فساد کرن والے ہی نہیں، نہ میں کسی دے خلاف ہوں۔ تو آپ دا وصال 1176 ہجری، آپ ہم اثر نے عبد الوہاب نجدی صاحب تھے، ادو نہ اہل حدیث نے، نہ بریلوی نے، نہ دیوبندی نے، صرف سنی نے۔ آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین فرماندے نے میں ایک دفعہ مکہ شریفہ اور مکہ شریف 12 ربیع الاول شریف دا دن تے میں ایک میلاد شریف دی محفل شامل ہویا۔ کتنے شامل ہویا؟ مکہ شریف۔ فرمایا میلاد دی محفل شامل ہویا، لوگ جلوس لے کے
تے جا رہے سن مکہ مکرمہ تے میں میلاد دی محفل شامل ہویا تے ہویا کہ لوگ درود و سلام پڑھ رہے سن اور آقا علیہ السلام دی ولادت دا ذکر کر رہے ہیں اور انج نور اس محفل تے چھا گیا کہ میں ہوش نہ رہی کہ نور میں زہری اکھ نال ویکھ رہے ہیں یا بات نہیں اکھ جدوں میں ہوش آیا تے میں پتہ لگا کہ اے جڑا نور ہے وہ فرشتے آ گئے نے جڑے وہ جیاں محفلائیں تے آ کے تے نور جڑا ہے وہ چھا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی کچھ لیکن میں کرتا میرے مزاج میں جناب پہلو 715 پچھلی باری میں تیل پلیوں پا گیا تو پلیوں پا کے ہوں بھی پلیوں پا کے تیل آیا تو پلیوں پا کے جا میں میرے ہم بڑیاں جانا دے چھڑیاں اس دین تے میں 2000 دا پٹرول نہیں ترہتا پوا سکتا سبحان اللہ تسی دعا کرو اللہ میں دین والے بنے رکھے لین والا نہ بنائے اللہ اتنا دیتا ہے کہ میں پلیوں خرچ کر سکتا سبحان اللہ میرا کاروبار نہیں یہ تو بس میرے بزرگاں نے مریدین نے انہوں نے جو مجبور کرتے میں آ جانا میں فرانس نہیں جاتا نہ میرا کام ہے نہ میری ہوں کوئی تقریر بندہ سنن نو تیار میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دا شعر ہے کہ امید سے کم چشمے خریدار میں آئے افسوس کہ ہم بہت دیر سے بازار میں آئے سبحان اللہ امید سے کم چشمے خریدار میں آئے خریدار دی اکھاں چونا نہیں جچیا جنہ میں امید ہے تالا نہیں کیا پولیجیا تھوڑی اکھاں چ میں انہاں نہیں جچیا جنہ میں سمجھ رہا امید سے کم چشمے خریدار میں آئے افسوس کہ ہم بہت دیر سے بازار میں آئے میرا دیکھا نہیں کاروبار نہیں نہ میں کوئی خطیبہ نہ مولویاں نہ میں پورا پیراں میں تو ایک بزرگاں دا سسٹم ہے جدوں کو مجبور کرے دوست آ جانا میں کوئی کمائی کرنا نہیں آؤں دوجا میں جناب سارے دوستہ درس کرا میں دین بیچدا نہیں میں وکاؤ مال نہیں میں وکن واسطے ٹویا میرے جدوں تک اللہ دیتا جیب وچ چلا کے ٹریا رہا جدوں نہ ہویا گھر بہ جا سا میرے کو ہوئے نہیں ہے سبحان اللہ میرے مزاج دے خلاف انہوں دا میرا چھوٹا بھائی ہوتی پیار محبت ہے میں اللہ انہوں نے خوش رکھے لیکن میرے کیونکہ مزاج دے خلاف ہے میرا ایک کام نہیں میری عادت نہیں میں اس کو عرض کرتی میں معافی چاہنا چاہتا تو میں عرض کر رہا تھوڑا آگے ٹر جائیے ہمیں چند گلاں کر کے میں اجازت لے جاؤں گا تو انہوں مزید تنگ نہیں کراں گا انشاءاللہ اگر اجازت ہوئے تو چند عرضاں پیش کر دیں نہیں تو میں ختم کر دوں ملا علی کاری 1014 ہجریش وصال 1014 تے 1436 ہونے 436 چو 14 کٹ چھڑیے سے پیچھے کتنے رہ گئے 422 رہ گئے ہندی جی 422 سال پرانی گل کرن لگا دون تو اندے ذہن اس میں کہ باپ کرا چھڑیا ہے روڑا کی تھوپے ہے 223 دوتا صرف سننی نے تو میں 422 تے ٹر گیا ملا علی قاری فرمائے نے آپ نے ایک پوری کتاب میلاد تے لکھ کے فرمایا میرا دل کرتا کہ میں نبی دا میلاد بناواں تے آقا دے آن والے مہماناں نو سونے کھانے کھواواں تے آقا دے آن والے لوگاں دی خدمت کراں لیکن میری جیب اجازت نہیں دیندی مالی طور تے میں بہت کمزور ہاں میں کچھ کھلا نہیں سکتا خدمت نہیں کر سکتا لیکن میں سوچیا کہ ملا علی اگر پیسہ نہیں تے کی ہویا تو آقا دے میلاد تے کتاب لکھ کے خدمت کر آقا دے میلاد تے کتاب لکھ کے خدمت کر جا جیڑی رانگی دنیا تک لوگ پڑھتے رہن گے تینوں اجر لگدا رہے امام جلال الدین سیوطی
جڑا سارے دا امام ہے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا مائی دا لال۔ مکتبہ فکر دیوبند نے لکھیا وہ امام ہے جنہوں 72 دفعہ آقا دی جگ دیاں زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 911 ہجری جاب دا وصال ہے، ذرا گن لو 500 توتے نہ کم لگ جائے گا، 1436 چو 900 تو کٹاں گے تو 536 ہو جان دے، تو 11 چکڑیے تو پیچھے 525 رہ جان گے۔ کتنا خوبصورت فکر ہے، 525 سال اتنا چھوڑ گیا۔ آپ فرمائے نے کہ میرے نبی نے خود میلاد منایا ہے، میرے کملی والے نے خود میلاد منایا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائے نے، آپ فرمائے کہ مدینہ منورہ میرے مصطفیٰ کریم نے جانور ذبح کر کے لوگانوں کھوائے نے، اور فرمایا کچھ علماء آخدے نے کہ جڑے سرکار نے جانور ذبح کر کے کھوائے نے یہ میلاد نہیں بلکہ حقیقہ کیتا ہے۔ تو فرمایا میں امام سیوطی نا کہ کملی والے حقیقہ نہیں کیتا، کیونکہ حقیقہ ایک باری کرنا سنت ہے، اور وہ سنت میرے مصطفیٰ دا دادا مکے کر گیا۔ حضرت عبدالمطلب گھاری بڑا سونا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں انتہائی اپنے آپ نو کنٹرول کر کے ٹھودا پیا، گھاری بڑا سونا ہے، اتنا ٹور جاؤ اتنیاں لڑیاں ویکھو تامی نہ کھیڑنے انہاں نال کوئی لڑدا نہیں، تے جے آقا آقا تو تھلے آ جاؤ تامی انہاں نال کوئی لڑدا کوئی انہاں نال لڑدا نہیں۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیا، حجاب کی سرسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیر زہرا، زمانہ بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام۔ تھلے آ جاؤ تامی سونے، اتر ٹور جاؤ تامی سونے۔ اس خاندان میں اللہ نے کھیڑ بنایا ہے، انہاں دے پائدہ کو خاندان اللہ بنائے ہی، سبحان اللہ اللہ نے کوئی بنائے ہی نہیں انہاں دے پائدہ۔ سبحان اللہ۔ حرال جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے دادا حضور نے سرکار دا ولیمہ، امام سیوطی فرمائے نے آقا دا حقیقہ امام حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا، آپ دے دادا حضور نے حقیقہ کیتا، اور حقیقہ صرف ایک باری ہوندہ ہے۔ اور میں تو دساں ایک ساڑھے تے بڑا ظلم ہو گیا، میں معافی منگنا، میں کوئی کسی دی تسلیل نہیں چاہتا، سارے دوست بیٹھے خدا را جڑا سٹیجاں دے آکھیا جاندا ہے کہ جناب حلیمہ آئیاں تے نبی علیہ رحمت واسطے تے دائی آئی تے سارے شہر دے بچے لیندی وتی تے رسول اللہ نو لیا کسے نہ، دائی نو بچہ کوئی نہ لبا تے مڑ کملی والے کول آئی۔ او خدا را نہیں، اللہ دی قسم ایک گل نہیں، کوئی سردار گھارے میں نبی دا تینوں حقیقہ دساں، جناب عبدالمطلب نے جدو کملی والے دا حقیقہ کیتا اس زمانے میں مکہ دی آبادی 50,000 دے لگ پگے، پورا مکہ حقیقہ کھا کے گیا۔ جدا دادا 50,000 بندے نو روٹی دے لے انہوں دائی جو کے پیسے نہیں لگ دے، سبحان اللہ ظلم نہ کر، سبحان اللہ۔ تو حقیقہ کرے میں حقیقہ کرا، 2 بکریاں کر دیاں گا، 2 بکرے کر دیاں گا، 2 بکرے لے کر دیاں گا، 100 بندہ کھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ دا حقیقہ دادے نے کتا 50,000 کھا کے گیا، 50,000 کھا کے گیا، مکہ دی پوری آبادی کھا کے گئی۔ دائی حلیمہ اس واسطے نہیں پھریاں، بلکہ یاد رکھو میری گل سن لو، دائی حلیمہ نو خواب آقا دا پالوی زیارت کرائی گئی۔ اے حلیمہ سادیہ تو بختہ آنی
تینوں مصطفیٰ کریم ملن گے جنہ دی تو نوکری دے گی ران دی دنیا تک بھی تیرا نہ ہوئے گا قیامت والے دن بھی تیری شان عجیب ہوئے گی تو مصطفیٰ دی اماں بن کے آئیں گی تیرے واسطے کملی والا جڑا اپنی کملی بچھا دے گا آقا دی زیارت کرائی دائی علیمہ جو مکے آئی ہیں نا ہر پتہ لگا اس گھر بھی بچہ ہے ہوں یہ نہ پتا گھر کیڑا ہے جاندیاں نے بچہ ویندیاں ناندیاں نے اے تے نہیں پھر دوسرے اس گھر بھی بچہ ہے جاندیاں نے کپڑا لا کے ویندیاں اے بھی تے نہیں سارے گھراں لوگ پھردیاں جدو آقا کول گئیاں چہرہ مبارک ویکھے آکھیا اللہ دی قسمیں آئے ہوئے تائی ٹھکرے دی گئی ہے نہیں کہ تائی نو کوئی میرے نبی دی تائی ہوئے تو انہوں دنیا کی میں ٹھکرا سکتا تائی ٹھکرے دی گئی ہے اور آقا دا حقیقہ دادا جی نے کیتا اور میں حیران ہو گیا یاد رکھو ایک ہندو پنڈت ہے وید پرکاش ہندو پنڈت وید پرکاش سنسکرت دا ماسٹر ہے الہ آباد یونیورسٹی پروفیسر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی کالکی اوتار اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے ویدہ جنیاں کتاباں نا انہوں دیاں الہامی کتاباں انہوں نے تو حلیہ بدل گیا لیکن اج بھی ویدہ آقا علیہ السلام دے موجود نے سرکار دے بارے اشارے لب دے نے انہیں ویدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے کڑ کے انہیں آکھیا کالکی اوتار نو اسی اپنیاں کتاباں چ لکھنے ہاں کہ ساڑیاں کتاباں چ 24واں یعنی آخری جڑا اوتار ہوئے گا وہ کالکی اوتار ہوئے گا اور اندھا اوتار دا معنی اسی یہ کرنے ہاں کہ اللہ لو بھیجیا ہویا او پیغمبر او رہبر جیڑا دنیا تو گند صاف کر کے اللہ دے راہ دے لیا کے سندے راہ دے بندے لا آندھا آخری اوتار جیڑے جیدہ نا ساڑیاں ویدہ وچ کالکی اوتار ہے جیدہ ہندو انتظار کر رہے نے وہ پنڈت وید پرکاش لکھتا ہے ہندوؤ انتظار چھٹ دیو جڑیاں کتاباں اچکال کی اوتار دا ذکر ہے انہاں جی ہونا نہیں بلکہ مصطفیٰ آ چکے نے اور دلیلہ پیش کر دے آندہ ہے ساڑیاں کتاباں موجود ہے کہ وہ اعلیٰ گھرانے چاہے گا آخری نبی اعلیٰ خاندان چاہے گا آخری نبی کھجورہ دے زیتون دی سرزمین تے آئے گا آخری نبی جزیرے تے آئے گا جزیرہ ہوئے گا جتھے آئے گا ہندوستان ہی کڑا جزیرہ ہے جزیرہ عرب وچ کملی والے آگئے آخری نبی گھوڑے اور تلوار نال جنگ کرے گا اور دنیا نو دیکھی دا راہ دے گا برائی نو جنگ نال تلوار نال نسا دے گا وہاں من دسو ہون تے بٹن دبی عرش تباہ ہو جاندی ہون کیڑی گھوڑے نال جنگ ہونی وہاں وہ تے آ چکا ہے جیدہ تسی انتظار کر رہے جے وہ آ چکا ہے بلکہ ویدہ چ موجود ہے پنڈت صاحب لکھتے ہیں ویدہ دا حوالہ دے کے آنن کے ویدہ چ موجود ہے کہ او نبی ہوئے گا او کالکی اوتار ہوئے گا جدے وچوں بھینی بھینی خوشبو آئے گی اور بخاری شریف کھول کے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک نو میں ریشم تو ملائم پانا کسے ریشم یا کسے ملائم شہنو سرکار دے جسم ہاتھ مبارک تو ملائم نہیں ویکھیا اور کوئی کائنات خوشبو مصطفیٰ کریم دی خوشبو ورگی نہیں ویکھیا بلکہ مسند ابو یعلا کڑ کے ویکھو حضرت انس آندے نے جڑے صحابہ میرے نبی نو ڈھونڈنا ہویا آنا دے پتہ لگیا آقا کوئی نہیں انہوں کسے تو پوچھنا نہ پاؤندا جڑیاں گلیاں چو کملی والا لگیا پیچھے اتنے خوشبو ہوندی رہا آقا جتھوں گزر جانا وہ تو خوشبو ہوندی جاندی ہے اس خوشبو دے سہارے چلدا چلدا آقا تک پہنچا اور امی آسم آدیاں نے کہ میرا خامن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 بیویاں انہاں کیا سیہائیاں انہاں دیاں اسی بڑی اڑو تڑی نال خوشبوواں لیندیاں ڈھوٹ ڈھوٹ کے بڑی خوشبو لیونی لانی خوشبو لیونی لانی عتبہ نو کدی خوشبو لاندیاں بھی نہیں دیکھا
لیکن ساڈی خوشبو دے مقابلے چ کچھ بھی نہیں ہے. بڑیاں پریشان. ایک دن میں پوچھا کہ اتبا تینوں خوشبو لینے آئے میرے خامد تو خوشبو لاندیا بھی نہیں ویکھیا. اسی بڑیاں قیمتی تے مہنگیاں خوشبوواں لیاونیاں اڑو تڑی لانیاں لیکن ساڈی خوشبو تہاڈی خوشبو دے مقابلے چ کچھ بھی نہیں ہوندی. کی لاندے ہو؟ انہاں کہا تسی سارا زور لا لو کوئی کائنات دی خوشبو میری خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس واسطے نہیں کر سکتی کہ میں چھوٹا جہا تے میرے جسم دے اوتے نا دانے نکل پے. میرا والد مینوں آقا علیہ السلام دے کول لے گیا. سرکار کول حاضر ہویا. عرض کیتی سرکار دانے نکل پے. سرکار فرمایا کپڑے لا. میں ایک لنگوٹ پا کے باقی کپڑے لا چھڈے. سرکار نے ہاتھ تے پھونک ماریا اور نال آپ دے لعاب دی امیزش بھی آئی. لعاب دی انہوں سے تھوک کرنے ساڈی زبان آپ کا تو لعاب ہے. لعاب دی امیزش بھی ہاتھ سے آ گئی. لعاب بھی سرکار نے پورے جسم سے ہاتھ مارے. اللہ دی قسم ہے تو بعد